استقبال رمضان، اس کے تقاضے اور ہمارے رویے، دیکھیں ہر سال ماشاءاللہ رمضان آتا ہے اور زبردست قسم کی تیاریاں ہوتی ہیں، لیکن وہ کیا ہوتی ہیں آئیے ان کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ کے گھر مسجد سے شروع کرتے ہیں، مساجد میں کیا تیاریاں ہوتی ہیں، اس کی صفائی ستھرائی، پینٹ کرنا ہے، قالین نئے لانے ہیں، مصلی کون پڑھے گا، اور جہاں شبینے کا اہتمام ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں کی جائیں۔ اب آپ گھروں میں آ جائیں، خواتین کیا کرتی ہیں، سحر و افطار کے لیے مینوں سامان کا اکٹھا کرنا، یہ اور صفائی ستھرائی کہ میں نے نوافل کہاں جا کے پڑھنے ہیں اور وہ تراویح کہاں پڑھا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں کاروباری حضرات پہ، تو بڑے دکھ سے کہوں گا کہ وہ مال اکٹھا کرتے ہیں اور اس کی قیمتیں بڑھاتے ہیں، کہاں کہاں سے لا کے کتنی جلدی اکٹھا کر لیا جائے تاکہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ منافع کمایا جا سکے۔ ایک انتہائی تکلیف دہ بات آپ کو بتاؤں، ابھی رمضان میں کوئی تقریباً 20 دن باقی تھے، میں نے سیب کی قیمت میں بہت چڑھاؤ دیکھا، تو اس نے کہا آپ کو نہیں پتا رمضان آنے والا؟ میں کہتے رمضان میں کیا کرو گے؟ کہتے جی جو ہوگا وہ دیکھ لیں آپ۔ تو یہ کاروباری لوگوں کی تیاریاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے دفاتر کے لوگ کیا تیاریاں کرتے ہیں، ان کا ٹائم کم کر دیا جاتا ہے، دفتر اس کو تنخواہ دیتا ہے کام کرنے کی۔ ذرا غور تو کیجئے گا، باہر لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے اور ہم ایک سپارہ گھر سے پڑھ کے گئے ہیں، ایک سپارہ وہاں پڑھتے ہیں، اور اس دوران لوگوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، نوافل کی ادائیگی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو ذرا ذہن میں لائیے کہ یہ ہماری تیاریاں ہیں، ہمارے رویے ہیں، تو تقاضے کیا ہیں؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کبھی رمضان مساجد میں آپ کو کے قریب سے نہیں گزرتے، ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ملتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان کی تکمیل ہوتی ہے مہینے کی تو وہ لوگ پھر نظر نہیں آتے۔ یہ سب کچھ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم رمضان کو بطور ریچول کے لیتے ہیں، ایک رسم، ایک تہوار، ایک عادت۔ وہ ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، کاش ہم اس آیت کو سمجھ سکیں کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ دیکھیے اس میں سب سے پہلے ایک کمپلشن ہے، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ صرف تم پہ ہی نہیں کیے گئے، یہ تم سے پہلوں پر بھی کیے گئے تھے۔ پھر آخر میں اس کا پرپس ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیوں کیے گئے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اللہ اس میں آپ کی ریفائنمنٹ کرنا چاہتا، آپ کو ریفریش کرنا چاہتا ہے، کمیوں کوتاہیوں کو دور کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے تو کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ یار رمضان آیا، اس کی برکتیں ہوں گی تو میں نے اپنے آپ کو کتنی بری عادتوں کو چھوڑنا ہے۔ ذرا لیس ڈاؤن کریں اپنی عادتیں کہ میری نماز میں ریگولرٹی نہیں تھی، میں لاؤں گا اور پھر اس کو اس کے بعد بھی قائم رکھوں گا۔ میں جھوٹ بولتا ہوں تو اس سے اعراض کروں گا، میں کم تولتا ہوں تو اس سے باز آ جاؤں گا، میں گرہ فروشی کرتا ہوں تو وہ کروں گا، پھر میں اپنے رزق حلال کو ترجیح دوں گا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں آخری عشرے میں ہمارے کچھ سرکاری محکمے اور لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عید نہیں لگی۔ تو رمضان کا اور عید سے جو منسلک دین کا تصور ہے وہ تو پھر بہت پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو آئیے رمضان کی تیاری ویسے ہی کریں جیسے اللہ کے رسول اور نے کی، اور اپنے صحابہ کو تربیت دی، اور صحابہ نے بہنیں ہی ویسے ہی کی۔ بہت شکریہ۔